میں نے دیکھی ہیں اور جن سے واسطہ رہا ہے اس میں کافی بہتری آئی ہے. اب ٹرائل سپیڈ اپ ہوئے ہیں, کافی امپرومنٹ ہوئی ہے, آئی ٹی کا کردار کافی بہتر ہوا ہے. لیکن جو آپ کا دوسرا کوشچن ہے, جتنا آئی ٹی کی انپٹ ہوئی ہے, نئی ٹیکنالوجی پہ ہم بیسڈ ہوئے ہیں, اتنا کاپی پیسٹ کا رجحان بڑھ گیا ہے. ججمنٹس جو ہیں وہ کاپی پیسٹ آ رہی ہوتی ہیں, ان میں بہت سے پیرے مختلف ہوتے ہیں جو کہ ایک ججمنٹ آئے پھر اگلی میں آئے پھر اگلی میں بھی تقریباً وہی ملتے جلتے آ رہے ہیں. تو ڈائیورسٹی جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہے, سیکوینس میں ججمنٹس آ رہی ہیں اور ہر جج کی اس میں اپنے ایک روٹین ہے, ایک اپنا اس کا لکھنے کا انداز ہے. وہ جس انداز کو اپنا لیتا ہے پھر اسی پہ چل رہا ہوتا ہے. قانون کی جو تشریح ہے وہ تقریباً آج ہم 200 سال کے اوپر ہو گیا ہے اس کو, سی پی سی کو, یا ہمارے جو قوانین بنے ہوئے ہیں. پاکستان کو بنے بھی 75-76 ایئر ہو گئے ہیں, لیکن آج بھی ایسی ججمنٹس آ رہی ہیں کہ ہم پورے لا کو ہی چینج کر دیتے ہیں. تو جو پچھلے 70 سال کا قانون ہے وہ ایک ججمنٹ چینج کر دیتے ہیں, اور اس کو اگر ہم چھوڑ دیتے تو آج ہم ایک سسٹم میں ایگزسٹ کرتے کہ جب 1 and 1 2 قانون میں ایسا نہیں ہے کہ 1+1 2 نہیں آئے گا, 3 آئے گا. قانون اس کو کہتے ہیں کہ سب کے لیے, چاہے ایک سول, عام, دیہڑی دار, مزدور, سٹیزن آف پاکستان جس کے نام لکھا ہوا ہے, جس کے پاس CNIC پاکستان ہے, وہ جج ہو, وہ وکیل ہو, وہ سول جج ہو, وہ سیشن جج ہو, مجسٹریٹ ہو, ڈپٹی کمشنر ہو, الیکشن کمشنر ہو, چیف جسٹس ہو, ان سب کے رائٹس ہمارے قانون میں پروٹیکٹڈ ہیں. کانسٹیٹیوشن میں ایکول رائٹس, کوئی گنجائش نہیں ہے کہ چیف جسٹس کے رائٹس زیادہ ہیں اور سول سٹیزن کے نہیں ہیں. ہاں, ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کے اعتبار سے ان کا رول سوسائٹی میں مختلف ہے, لیکن جو حقوق ہیں وہ برابر ہے, فرائض بڑھ جاتے ہیں. جج کے, وکیل کے جتنا رسپانسبل ہوتا جائے گا اتنی ذمہ داری بڑھتی جائے گی. لیکن انفارچونیٹلی اس ذمہ داری تو یہ بڑھتی ہے کہ آپ نے قانون کے مطابق کام کرنے ہیں. بدقسمتی سے قانون کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کا رواج بڑھ رہا ہے, جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. سر, وکلا برادری کا اپنے کلائنٹ کے ساتھ کردار, سوال یہ ہے کہ وکلا برادری اپنے کلائنٹ کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا انہیں سب دباغ دکھاتے ہیں؟ وکلا کا جو کردار ہے وہ اس کے نام سے الوکیل, جس کا ترجمہ ہے کارساز, اور یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. یہ میرا ایمان ہے کہ جو وکیل ہے اس کا کام ہے اچھائی کو, سچائی کو عدالت کے سامنے رکھ دینا. ہمارے پاس جتنے بھی پارٹیاں سب سچی نہیں ہوتی, کوئی جھوٹ پہ بھی آ رہی ہوتی ہے. کچھ کے ساتھ ناانصافیوں کا اس قدر ناانصافیاں ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ ان کی جو حق ہے وہ اس میں چھپ چکا ہوتا ہے, کیونکہ ان کے خلاف ججمنٹس آ چکی ہوتی ہیں جبکہ قانون ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہم اس کو ڈگ آؤٹ کر کے اپنے کلائنٹ کے لیے اپنے تندہی سے اپنی جتنی کوشش ہو سکتی ہے جج صاحب کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ اس کا حق ہے, یہ قانون ہے, یہ فیکٹس ہیں, اب آپ اس پہ اس کے مطابق ججمنٹ پاس کریں. سر, پاکستان کی عدالتوں میں عمومی طور پر مقدمات کی طوالت کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. مقدمات کی طوالت اور مقدمات کا درج ہونا یہ تو بہت اہم رول ہے. اس وقت میری ناقص رائے کے مطابق ہماری عدالتوں میں جو وداؤٹ کاز آف ایکشن, جو بغیر کسی وجہ کے, جن کو کوئی بنایا دعویٰ حاصل نہیں ہے قانونی طور پر,
وہ مقدمات 70% عدالتوں میں دائر ہیں، اور جب کسی کی کاز آف ایکشن نہیں ہوتی تو وہ فار دا ٹائم بینگ کورٹ سے کوئی آرڈر لے لیتا ہے، تو وہ اس کو پرولانگ کرنا اس کی مجبوری ہے، کیونکہ اس کو بینیفٹ ہے، وہ اس کے پیچھے بیٹھ کے ڈیل کر رہا ہے۔ جو حق پہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا 3 مہینے میں فیصلہ ہو جائے، جو حق پہ نہیں ہوتا اور وہ عدالت میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، یہ کیس 6 سے 8 سال چلنا چاہیے تاکہ میں اس سے بینیفیشل ہوتا رہوں۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ غیر ضروری اور غیر حقیقی جو کاز ہیں وہ عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، جن کی میجورٹی ہو چکی ہے، اور ججز کو اور وکلاء کو ان چیزوں کو اپنے آفسز میں، اپنے چیمبر میں کنڈیم کرنا چاہیے۔ جو فرسٹ ہیئرنگ ہے اس میں کیس کا مینٹینیبل ہونا، کیس کاز آف ایکشن کی حد تک جج صاحب کو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہیے کہ اس کا یہ حق ہے اور یہ انفرنج ہوا ہے، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تب۔ ادروائز جب وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں فرسٹ سوٹ فائل انسٹیٹیوٹڈ اسٹیٹس کو مینٹین، تو وہ کیس جو ہے وہ پرولانگ ہوتے ہیں اور وہ نمبر آف لٹیگیشن انکریز ہو جاتے ہیں۔ سر، پاکستان کی عدالتوں میں تقریباً 25 لاکھ کے قریب کیسز التوا کا شکار ہے۔ کلائنٹ پریشان، ذمہ دار کون؟ ذمہ دار کلائنٹ خود، چونکہ ریسپانسبل سٹیزن آف پاکستان ہونے کے ناطے ہر وکیل یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کلائنٹ جو اسے کہہ رہا ہے اس کی کاز کو عدالت میں لے جائے یا اس کو انکار کر دے۔ اور اس وقت جتنی ہماری پاپولیشن ہو چکی ہے وکلا کمیونٹی میں، ہمارے وکلا جو ہے آج سے 10 سال پہلے 50,000 تھے، ان 10 سالوں میں 1 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔ ہم اسلام آباد سے بات کرتے ہیں تو 6,000 سے ابھی 12,000 تک پہنچی ہے پچھلے 5-6 سالوں میں تعداد۔ تو صاف ظاہر ہے ہر ایک بندے نے کام کرنا ہے۔ تو جو جونیئر وکلا ہیں جن کو اتنا نہیں پتا، ان کو کلائنٹ کہتا ہے کہ آپ یہ کر دیں بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو جب وہ کلائنٹ کہتا ہے کہ بعد میں دیکھ لیں گے تو وہ بھی تو سفر کر رہا ہے، وہ بھی تو نمبر آف جو اصل لیٹیگنٹ ہے اس کا ٹائم نہیں ملتا۔ ایک عدالت کو حق کا کیس، صحیح کیس، عدالت میں اگر 60 کیسز ہیں تو 60 میں سے 25 کیسز وہ ہوں گے جو اسی دن ڈیسائیڈ ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ڈیسائیڈ ہوں گے تو دوسری پارٹی کا نقصان ہے، اس کو لنگر آن کرنے میں فائدہ ہے، تو اپنے بینیفیشل کے لیے وہ خود ہی ذمہ دار ہے۔ سر، پاکستان کی عدالتیں تنقید کے نشانے پر کیوں ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ تنقید عدالتوں پر تو کی جاتی ہے لیکن پورے سسٹم پر نہیں کی جاتی۔ عدالت میں صرف جج ذمہ دار نہیں ہے، جج کرسی پہ بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رائے عدد صاحب کون سا کیس لے کے آ رہے ہیں۔ یہ رائے عدد صاحب کو کیس کا پتہ ہے کہ کلائنٹ سچا ہے جھوٹا ہے، اس کی کاز آف ایکشن ہے یا نہیں ہے۔ جب رائے عدد صاحب اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے، وہ جج صاحب کے سامنے جائیں گے، جج صاحب رائے عدد صاحب کا منہ دیکھیں گے اور کہہ دیں گے ٹھیک ہے نوٹس کر دیتے۔ یہ جو ہم نے قانون کو پسپشٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کی ول اینڈ وش پہ چلنا شروع کر دیا ہے، دس از دا پرابلم۔ آج آنریبل سپریم کورٹ، ہائی کورٹ ایسے فیصلے کر دیں چونکہ ہر کاز موجود ہے، اس پہ فیصلہ آ جائے اور سیٹ رول ہو جائے کہ جی یہ کاز ہے تو اس کا یہ ڈیسیژن ہے، یہ کاز ہے تو یہ ڈیسیژن ہے، یہ کاز ہے تو یہ ڈیسیژن ہے، تو گھر بیٹھے کلائنٹ کو پتا ہوگا کہ مجھے یہ ملنا ہے، اس لیے وہ کوشش نہیں کرے گا۔ اسی پہ آگے بات کرتے ہیں سر۔ پاکستان میں، پاکستان کی عدالتوں میں آئین پاکستان موجود، قانون موجود، جج صاحبان کے پاس قلم کی طاقت، پھر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی سر؟ زبردست آپ کا سوال ہے۔ ہم نے ایک جو روایت ہماری ہے نا ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی، اس سے نہیں جان چھڑا پا رہے۔ ہم قانون کو استعمال کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو استعمال کرتے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے میں،
نہ کہ قانون کو امپلیمنٹ کرنے میں. اگر ہماری عدالتیں آج سے قانون کو پر عمل درآمد شروع کر دے, ایس ایچ او کی مجال نہیں جھوٹا پرچہ درج کر دے. چوری کرنے والے کو پتا ہوگا کہ 3 سال مجھے نہیں باہر آنا, کبھی چوری نہیں ہوگی. پرابلم یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح, عدالتیں اسی معاشرے کا حصہ ہیں, عدالتوں میں بیٹھنے والے جج اسی معاشرے کا حصہ سر ہے. آپ کے خیال میں جج صاحبان کے درمیان بھی مخالفت ہے یا سیاست؟ ججز کے خلاف مخالفت نہیں ہوتی, ان کے خلاف اختلاف رائے ہو سکتا ہے. قانون کی تشریح, ایک جج سمجھتا ہے کہ اس قانون پہ, چونکہ ہمارے ملک میں 1-2 قانون نہیں ہیں, اس وقت 2600 کے قریب قوانین موجود ہیں پاکستان میں جو امپلیمنٹ ہیں, جن پہ عمل درآمد ہے. وہ بھی عمل درآمد ان پہ بھی ہو رہا ہے جو پاکستان کا نام بھی نہیں تھا تو اس وقت بنے تھے. 1904 والے, 1876 والے, ان کے علاوہ بھی 2600 کے قانون موجود ہیں. عملداری کس نے کرنی ہے؟ پولیس کو ہم نے پابند کیا, آپ نے یہ رول ہے آپ کا. پوری دنیا میں سول, کرمنل, لوکل لیول پہ تھانے کے پاس پورے اختیار ہیں پراپرٹی کے میٹر کو بھی ڈیل کرنے کے. ہمارے ایسا نہیں ہے. فیملی میٹر کو بھی ڈیل کرنے کے اختیار تھانے میں ہیں, یہاں پہ ایسا نہیں ہے. ہم نے جو اپنی ایڈمنسٹریشن ہے, اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, ایگزیکٹو جس کو آپ بولتے ہیں, وہ فری ہیں, وہ صرف انجوائے کر رہے ہیں پرکس اینڈ پریولیج. جو ان کا کام ہے وہ بھی نہیں کرتے. لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنا ان کا کام ہے, وہ بھی نہیں کرتے. سر کیا چیف جسٹس صاحب کا عام انتخابات 2024 میں کوئی کردار تھا؟ چیف صاحب کا جو کلیدی کردار تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بھری عدالت میں یہ کہا تھا کہ میں نے آئین پاکستان کے تحت حلف لیا ہوا ہے اور اس کے تحت الیکشن کرانا میری ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے انہوں نے صدر پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر کو مدعو کیا اور ان کی انڈلجنس سے, ان کی انوالومنٹ سے الیکشن ڈیٹ فکس ہوئی. الیکشن ڈیٹ پہ پہرا دیا گیا. چیف صاحب نے الیکشن کروانے کے لیے پوری اپنی جو اتھارٹی تھی اس کو استعمال کیا, لیکن یہاں تک کہ الیکشن 8 فروری کو کہا ہے تو ہوں گے, جبکہ بہت سی میڈیا میں بہت سی جگہوں پہ بہت سی کنسپریسیز چلتی رہی کہ نہیں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لیکن ہم مطمئن تھے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن کے لیے قدم اٹھایا ہے اور یہ عمل درآمد ہوگا, اور وہ ہو گیا الحمدللہ. اس کے علاوہ الیکشن کیسے ہوا, الیکشن کے رزلٹ, الیکشن کے فردر پروسیڈنگز میں چیف صاحب کا کوئی رول نہیں. سر ایک بیانیہ سامنے آیا ہے کمشنر راولپنڈی چیمہ صاحب کا, الزامات لگائے گئے ہیں, اداروں کو تباہ کریں گے یہ الزامات یا نہیں؟ دیکھیں, اگر تو چیف الیکشن کمشنر نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ یہی انٹروگیٹ کر رہی ہے. ہم کوئی بات کریں گے تو ہماری بات ایسے ہی ہے جس طرح چیف کمشنر نے کر دی ہے, کیونکہ اس نے بغیر ثبوت کے, جس طرح آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں, میرے پاس کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں ہے. لیکن سر میں بھی میڈیا کی بات پہ یقین کر کے آپ کو اگر رپلائی کروں گا تو وہ اچھی بات نہیں, چونکہ الیکشن کمشنر نے میٹر ٹیک اپ کر لیا, اس کا جو رزلٹ آئے گا. لیکن اس کو انٹالرنس, 0 ٹالرنس کے ساتھ اس کیس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لیا جائے, چونکہ یہ پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے 13 حلقوں کی بات ہوئی ہے. اگر کمشنر صاحب سچے ہیں تو یہ ری الیکشن ہو 13 کی 13 اسمبلیوں پہ. اگر کمشنر صاحب جھوٹے ہیں تو ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے, تاکہ آئندہ جو انہوں نے خود تجویز کی ہے, میں کہتا ہوں وہی دے دی جائے, تاکہ آئندہ کوئی یہ جرت نہ کرے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو اس طرح ملائم کرے. سر